السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین و ناظرین، آپ ٹھیک ہیں؟ سامعین و ناظرین، ابھی میں کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہوں اور تلاوت کرنے والا نہیں ہوں، حدیث رسول بیان کرنے والا نہیں ہوں۔ میں آپ سے صرف اور صرف 2 منٹ جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے دل کا جو حال ہے نا، اپنے دل کا جو بوجھ ہے نا، وہ میں ہلکا کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، صرف یہ نہیں ہے کہ میری، کسی بھی عالم دین کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں اور کسی بھی قاری کی تلاوت آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرچ کر لیں، اس کے اوپر نہ اتنے ویوز ہوتے ہیں، نہ اتنے کمنٹس ہوتے ہیں، نہ اتنے لائکس ہوتے ہیں جتنے کہ توبہ نعوذ باللہ گانوں کے اوپر یا دوسری کوئی بھی خرافات ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ویوز ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں حضرت؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا قبر کے اندر گانے کام آئیں گے؟ کیا قبر کے اندر خرافات ہر قسم کی کام آئے گی جو ہمیں قبر کے عذاب سے چھڑائے گی یا چھٹکارا دلائے گی؟ نہیں، قبر کے اندر کام آئے گی تو رسول اللہ کی حدیث کام آئے گی، قبر کے اندر کام آئے گا تو رب کا قرآن کام آئے گا، قبر کے اندر کام آئیں گی تو نیکیاں کام آئیں گی۔ اب نیکیاں کیسے ملتی ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، یعنی قرآن کو پڑھ کے بھی نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، قرآن کو پڑھا کر بھی نیکیاں حاصل کی جاتی ہیں، قرآن کو سن کر بھی نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ حضور کی نعت پڑھ کر بھی نیکیاں، حضور کی نعت سن کر بھی نیکیاں، حضور کی نعت سنا کر بھی نیکیاں۔ اسی طریقے کے ساتھ حدیث رسول کا تعلق بھی ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہے کہ حدیث رسول اگر آپ بیان کریں گے تب بھی نیکی، سنیں گے تب بھی نیکی، اور حدیث رسول پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تب بھی نیکی۔ حضرات گرامی، نیکی والی سائڈ پہ ہم جو ہے وہ نہیں جا رہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، وہ سائڈ، وہ سوشل میڈیا کی وہ سائڈ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گی، ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے گی، ہمیں رب کی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تو خدا را ہمیں بریک لگانی چاہیے، ہمیں بریک لگانی چاہیے اور اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر کوئی قرآن کریم جو ہے تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت کو بغور سنیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر برکتوں کا نزول فرمائے۔ کیونکہ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ جہاں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ برکتوں کی برسات فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے کے ساتھ حدیث رسول ہے، اسی طریقے کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول کی تعریف کریں گے، جب ہم اپنے نبی کی، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، ہم اپنے نبی کی تعریف کریں گے، کیا رسول اللہ ہمارے اوپر خوش نہیں ہوں گے؟ ہمارے اوپر رسول اللہ خوش ہوں گے، ہمارے اوپر ہمارے آقا خوش ہوں گے، ہمارے اوپر ہمارے سردار خوش ہوں گے۔ جب ہمارے اوپر ہمارے آقا خوش ہوں گے تو بس ہم نے اپنے آقا کو خوش کرنا ہے۔ اگر مصطفیٰ خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو جائے گا، اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ تو خدا را میں یہ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیں، ان کو میں نے اپنے دل میں نہیں رکھا، تو مہربانی فرما کے قرآن کریم کی تلاوت بھی میری سنا کریں اور نعت رسول مقبول بھی سنا کریں، اور حدیث رسول جو اتنی محنت اور مشقت کے بعد میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں ویڈیوز کی صورت میں، تو مہربانی کر کے ان کو بھی ٹائم دیا کریں، سنا کریں اور فالو اور سبسکرائب کیا کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو اور آگے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جن تک میری حدیث رسول جائے۔ کیونکہ اگر ایک بندے نے بھی عمل کر لیا نا حضرت، ایک بندے نے، تو انشاءاللہ سب کی دین دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات میری ناگوار گزری ہو، بری لگی ہو، تو میں آپ سے معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔